تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری خلافتوں کے خاتمے ہوئے اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا اگر ہم اپنا غصہ جاری کرتے ہیں، ظالم سے انتقام لیتے ہیں، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، برداشت کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر نہیں کیا گیا. تو یہ لمحوں کی خطا ہے. آپ کو پتہ ہے خلافت جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا، وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سیکنڈوں کی غلطی تھی. اگر خلیفہ کو پہلے پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ بارڈر سے فوجیں ہٹا رہا ہے، تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے، یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا. آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے، گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جاب تلاش کرنے. سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے سزا صدیاں پا رہی ہیں. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، انگریز نے، دی گریٹ مغل کے نام سے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے. اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا، اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس نے کہا جب بہادر شاہ ظفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے، آخری مقابلہ، اس میں بہادر شاہ ظفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے، وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا، انگریز بر صغیر سے صفحہ ہستی کے لیے، بر صغیر میں صفحہ ہستی سے مٹ جاتا وہ. لیکن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے، جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی، یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے، یہ اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی، دوسری طرف پورا دہلی، اتنے مجاہدین نکل کے آ گئے. بہادر شاہ ظفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے. یہی ہوا تھا واقعہ. اس نے کہا میری عصر کی نماز رہ گئی، ادھر دیر ہو رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ کے آیا. انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو انگریز سے ڈراتے رہے کہ انگریز بہت پاورفل ہے. حالانکہ اتنا پاورفل تھا نہیں. مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ سارے پٹھان جتنے، سارے پنجاب کے لوگ، چودھری وڈیرے، سارے امڑ آئے تھے. بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی، کدھر ہے انگریزوں کے فوجی؟ لیکن امیر تو خلیفہ تو وہ تھا نا، بادشاہ تو وہ تھا، اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے. اس نے ٹوپی کرا دی. سمجھ رہے ہو؟ یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے. پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے. آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. مسلمانوں کی جب حکومت تھی، ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا. اس وقت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی زیادہ چین سے، امن سے تھے. آپ کو یقین نہیں آتا، انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا، اتنا امن اور ایسی ترقی تھی. انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی ہے، آ کے سارے خزانے لے گیا جو لندن میں جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے. یہ تو بر صغیر کی دولت سے کی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ پلاننگ نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، ایک دم جلد بازی میں فیصلہ. اب انگریز نے آ کے بہادر شاہ ظفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے. ایک دم بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے، بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے. پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے پکڑ لیا، گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا، بادشاہوں کا جو شہزادے تھے، ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں. بہادر شاہ ظفر بہت نیک بادشاہ تھا، تہجد گزار تھا، اہل اللہ سے بیعت تھا. اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی. کیوں؟ بہت بڑا فالٹ کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالی کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے. آپ بہت نیک بھی بن جاؤ نا, پالیسیاں دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر. جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. یہ بھی ضروری ہے, نماز روزہ یہ تو زیادہ ضروری ہے, اس کی میں نفی نہیں کر رہا, ورنہ تو مادہ پرست بن جاؤ گے, لیکن وہ بھی ضروری ہے. تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا, صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا, گھر ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. کیا مطلب, کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو, پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا, ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا, ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا, اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتا چلے گا نا یار, بولیں بھائی سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے, اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے, بہادر بھی نہیں ہوتے, نیوٹرل ہوتے ہیں, نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے, نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا, اس کا الٹ, اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا, غصہ, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ, بردباری اور جل بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, غصے کو رکھو سائڈ. بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے, غصے کو آپ کیا رکھو سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا, اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا, 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی, غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو اب دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ. سافٹنس دیکھو, آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم, اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے, نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا, ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. ہم نے تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے, پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے, جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی. لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے, ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں, ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی غلام ہے. جائے چلی گئی, 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں, ایک جائے گی 3 اور کر لوں گا. لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا آپ کو. خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4, اگلا بھی تو راضی ہو نا. اگلا کہاں راضی ہوتا ہے؟ اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا, مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے, تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا, اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ
دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی, بولے گی اب اس کو دیکھ لیا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں, اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے, پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے؟ جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے, 100 سال جی ہیں وہ. ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا, تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ, جب سے میری شادی ہوئی ہے, یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار, 5 کلومیٹر کنٹینیو, اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟ کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی, جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے, اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے, اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے, تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے, اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں